سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ایماندار اور نیک تھا۔ کسان کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ اس سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی، جس کی وجہ سے گاؤں میں سیلاب آ گیا اور سیلاب میں سب لوگوں کا مال و اسباب بہہ گیا۔ کسان کی کھیتی بھی سیلاب کی نظر ہو گئی تو کسان بہت پریشان ہوا کہ وہ اب کیا کرے۔ کسان کی بیوی نے جب اپنے شوہر کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو اس نے کسان کو مشورہ دیا کہ اسے قریب کے گاؤں جانا چاہیے جہاں اس کا دوست رہتا ہے، ممکن ہے وہ ان کی کچھ مدد کرے۔ کسان نے اپنی بیوی سے اتفاق کیا اور وہ اپنے دوست کے گاؤں چل دیا، مگر گاؤں پہنچ کر کسان کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی موجود ہے، مگر کسان کچھ سوچتے ہوئے اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ کسان کا دوست ایک سونار تھا جو کسان ہی کی طرح بہت زیادہ غریب تھا، کیونکہ اس کے گاؤں میں بھی سیلاب آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سونار بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائیں گے اور وہاں پر کچھ کمائیں گے اور واپس آ کر گاؤں میں کوئی کام شروع کریں گے۔ سونار نے اپنی بیوی کو جب بتایا تو اس کی بیوی نے کچھ کھانے پینے کا سامان ان دونوں کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ شہر بہت زیادہ دور تھا، تاکہ وہ راستے میں کچھ کھا پی سکے۔ کسان اور سونار نے اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ دن تک وہ یوں ہی چلتے رہے۔ شہر کیونکہ بہت زیادہ دور تھا اور راستے ہی میں آرام کر لیتے اور اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھا لیتے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک سونار کی طبیعت خراب ہو گئی اور کھانے پینے کا سامان بھی بہت زیادہ کم رہ گیا تھا، تو کسان بہت پریشان ہوا۔ وہ سونار کی تیمارداری کرتا رہا اور پھر کھانا بالکل ختم ہو گیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ رہی، تو کسان نے سوچا کہ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہے۔ کسان نے اپنے دوست کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور اس سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے جنگل سے کچھ پھل لے کر آتا ہے، تو اس کے دوست نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسان آگے کی جانب بڑھ گیا۔ کسان ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ کسان شیر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا کہ اچانک اسے آواز سنائی دی، مجھ سے مت ڈرو، میری مدد کرو۔ تو اچانک کسان نے اپنے پیچھے دیکھا تو شیر انسانی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کسان ڈرتے ڈرتے شیر کے قریب گیا اور اس نے شیر سے کہا، کیا تم انسانی لہجے میں بات کر سکتے ہو؟ تو شیر نے بتایا، نہیں، میں نے کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے کہ وہ مجھے انسانی لہجہ عطا کر دے تاکہ کوئی انسان میری مدد کر سکے۔ میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ اگر تم میرا کانٹا نکال دو تو تمہارا بہت شکریہ ہوگا۔ شیر نے کسان سے کہا۔ کسان جانتا تھا کہ شیر لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے، یقیناً اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہے۔ کسان ڈرتے ڈرتے شیر کے قریب گیا اور شیر کے پاؤں سے وہ کانٹا نکال دیا اور اس کی پٹی کر دی۔ شیر نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس گھنے جنگل میں کیا کر رہا ہے، تو کسان نے تمام حالات شیر کو بتائے۔ شیر نے کسان سے کہا کہ وہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے غار میں لے گیا۔ غار میں ایک طرف بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ شیر نے وہ پتھر ہٹائے تو ان کے نیچے خوبصورت مالا رکھی ہوئی تھی۔ شیر نے وہ مالا اٹھائی اور کسان کو دی اور کسان سے کہا کہ وہ شہر جا کر بادشاہ کو یہ مالا دے دے۔ یہ مالا ایک شہزادے کی ہے جو کچھ دن پہلے جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا، مگر ہاتھیوں کے ایک جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا اور شہزادہ ہلاک ہو گیا۔ جب وہ یہ خبر جا کر بادشاہ کو دے گا تو یقیناً بادشاہ اسے کچھ انعام دے گا۔ اور پھر غار کے قریب سے ہی شیر نے کسان کو چند جڑی بوٹیاں دی اور اس کو بتایا کہ وہ یہ جڑی بوٹیاں اپنے دوست کو کھلا دے تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جنگل کے جانور بھی انہی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور وہ بوٹیاں لے کر اپنے دوست کے پاس واپس چلا گیا
اس نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتائی۔ اس کے دوست نے وہ جڑی بوٹیاں کھائی تو وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ کسان کے دوست کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ یہ مالا چرا لے اور اسے شہر جا کر فروخت کر دے، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے وہ گاؤں میں جا کر ان سے کوئی اچھا کاروبار کر سکتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شہر میں پہنچ گئے۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اسی لیے کسان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سرائے میں ٹھہریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کسان سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر سنار جاگتا رہا۔ وہ کسان کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی کسان گہری نیند میں گیا، سنار نے اس کی جیب سے وہ مالا چرائی اور اسے لے کر چلا گیا۔ صبح جب کسان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی مالا بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ کسان سمجھ گیا کہ اس کے دوست نے اس کی مالا چرائی ہے۔ کسان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس کے دوست نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور پھر کسان بادشاہ کے محل جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی کسان محل میں پہنچا بھی نہ تھا کہ اس نے اعلان سنا کہ ملکہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ملکہ کا علاج کرے گا وہ اسے اپنی آدھی سلطنت دے دے گا۔ کسان یہی سوچتے ہوئے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا، اور اس نے بادشاہ کے ملازمین سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو جب کسان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے کسان سے پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ حلیے سے تو کوئی حکیم نہیں لگتا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ملکہ کا علاج کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو وہی جڑی بوٹیاں جو شیر نے کسان کو دی تھی اس نے وہ ملکہ کو کھلائی تو ملکہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ کسان نے راستے میں پیش آنے والے تمام حادثات کے متعلق بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ کسان کے دوست کو گرفتار کر لیا جائے، اور کسان کو بہت سارا انعام دیا، جسے لے کر کسان اپنے گاؤں خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔